مفتی صاحب شرط لگانا کیسا ہے؟ حدیث کی روح سے رہنمائی فرما دیں، لازمی اور جلدی جواب دینا ضروری ہے، جتنا جلدی ہو اتنی جلدی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں شرط لگانا، یہ جس کو ہم جوا کہتے ہیں، عموماً جس کو شرط کہا جاتا ہے نا عربی میں اس کو میسر بھی کہتے ہیں، قمار بھی کہتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں، قرآن کریم کی صریح آیت میں منع ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حرام چیزوں کا تذکرہ ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جہاں پر میسر کا لفظ آتا ہے قرآن کریم کی جس آیت میں، والمیسر والازلام والانصاب، تو میسر کا جو لفظ ہے نا، یہ جوئے کو کہتے ہیں، قمار کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، شرط کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بازی لگائیں، کوئی شرط لگائیں، یا تو آپ کے پاس آئے گا یا جو لگایا ہے وہ بھی جائے گا۔ جیسے لوگ جوا لگاتے ہیں، یہ بہت سے ایسے بزنسز ہیں، بہت سے ایسے کاروبار ہیں جو شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے جائز نہیں ہے، اور اس کے جائز نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں قمار کا، جوئے کا یا شرط کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور ایک شرط وہ ہوتی ہے جو خرید و فروخت کا جب معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر لگائی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، کہ آپ نے بیع میں شرط لگانے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اور اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں ابھی، لیکن 2 مہینے تک میں استعمال کروں گا، اس کے بعد تمہارے ہینڈ اوور کروں گا، 2 مہینے سے پہلے تمہیں دوں گا نہیں، یہ شرط ہے۔ ایسا کانٹریکٹ اگر آپ کرتے ہیں، ایسا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ کہ میں اپنی تنخواہ کا کچھ فیصد حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے نکالتا ہوں، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ کچھ فیصد جو میں اللہ کی راہ کے نکالتا ہوں، کیا یہ میں اپنے والدین کو دے سکتا ہوں؟ الگ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ میری چھوٹی بہن بھی رہتی ہے جسے خلا ہو چکی ہے، اور اس کی ایک بچی بھی ہے۔ یہ میری والدہ اور بہن سوتیلی ہیں، جبکہ میرے والد میرے سگے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ انہیں یہ پیسے دینا جائز ہوگا، چاہے جس نیت سے بھی دیے جائیں، مدد یا صدقہ وغیرہ۔ نام نہیں لکھ رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اگر نظر مانی ہے، یعنی آپ نے اگر یہ نظر مانی ہے کہ میں اپنی اگر مجھے جاب مل گئی، اگر میرا کام ہو گیا، تو میں اپنی تنخواہ کا اتنا فیصد حصہ صدقہ کروں گا، تو یہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے وہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، نہ والدین کو دے سکتے ہیں، نہ اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نظر نہیں مانی، بلکہ ویسے ہی آپ نے ایک نیت کی ہے، ایک نفلی صدقے کی نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی آمدنی کا اتنا فیصد حصہ میں دوں، تو پھر وہ آپ اپنے والدین کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنی جو سوتیلی بہن ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جناب، مفتی صاحب اگر نیچے اینٹ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو چپل یا جوتوں کے اوپر پاؤں رکھنا چاہیے یا پہن کر کھا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں آگاہ فرمائیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث فقہاء محدثین نے لکھا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، کہ جب کھانا کھاؤ تو جوتے اتار لو۔ ویسے علماء نے لکھا ہے، ادب ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور راحت آپ کو جس چیز میں زیادہ ہو۔ بعض اوقات راحت اس چیز میں ہوتی ہے کہ آپ جوتے نہ اتاریں، بعض اوقات راحت اس میں ہوتی ہے کہ جوتے اتار لیں۔ تو جس چیز میں آپ کو راحت زیادہ ہو اس پر عمل کر لیں۔ جیسے بعض اوقات ظاہر ہے آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں تو آپ جوتے نہیں اتار سکتے، اور گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر جوتے پہن کے کھانا کھانا ظاہر ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ واضح سی بات ہے، ان چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو جس میں آپ کو آسانی ہو اس پر عمل کر لیں۔ جوتے پہن کے بھی کھا سکتے ہیں اور بغیر جوتے پہنے بھی کھا سکتے ہیں۔